بہت سے ایسے دن جن کے تعظیم کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اہل بدعت جب ان دنوں کو معظم سمجھ کر ان دنوں کا مقام اور مرتبہ بڑھا دیے تو سنتیں چھوٹتی چلی گئیں۔ آج اللہ کے لیے بتائیے، ہم مسلمانوں کے دلوں میں جو اسلام کا نام لیتے ہیں، اپنے آپ کو سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں، رجب کے ان دنوں کا مقام زیادہ اونچا ہے یا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کا مقام زیادہ اونچا اور بڑا ہے؟ ہم نے ان دنوں کی تعظیم کی جن کے تعظیم کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جن دنوں کے تعظیم کی دلیلیں تھیں ان دنوں کی عظمت اور ان دنوں کی تعظیم ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بدعتی بدعت کا عمل انجام دے کر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہو رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہو کون ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ؟ وہ عبداللہ بن مسعود جن کی دبلی پتلی پنڈلی کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے میزان میں عبداللہ بن مسعود کی دبلی پتلی پنڈلی احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کے پنڈلی کا وزن ہے۔ اللہ کے لیے مسلمان بھائی بتا، تو نے اللہ کے میزان میں اپنا کیا وزن بنا رکھا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے منہج کی پیروی کرنا، فقد کفیتم، جتنا عمل کرنا ہے اتنا سب کچھ تمہیں بتایا گیا ہے، اب کسی نئے عمل کو ایجاد کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کچھ بتا دیا ہے وہ عمل کے لیے کافی ہے۔ دین کے اندر کسی نئی چیز کو جنم نہ دینا۔ ذرا اس واقعے کے پیچھے جا کر دیکھیے کہ وہ لوگ کر کیا رہے تھے۔ اللہ اکبر، آج کی بدعتیں اگر وہ صحابہ دیکھ لیتے تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اتنا دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد میں جمع ہیں، اپنے سامنے کچھ پتھر رکھے ہوئے ہیں، کچھ کنکریاں رکھی ہوئی ہیں، ایک آدمی کنکری پھینکتا ہے، سب سبحان اللہ کہتے ہیں، دوسری کنکری پھینکتا ہے پھر سبحان اللہ کہتے ہیں، تیسری کنکری پھینکتا ہے پھر سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کتنا اچھا عمل ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ہوئی، آ کر سامنے کھڑے ہو گئے، شیر کی طرح دھاڑا، کہا کہ اے بدعتیوں، یا تو تم لوگوں نے وہ علم حاصل کر لیا ہے جو صحابہ سے مخفی تھا، یا تو فضیلت میں تم لوگ صحابہ سے اونچے مقام پر پہنچ چکے ہو، ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن تک ٹوٹے نہیں، آپ کا گھر جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہے، دین میں یہ نئے کام کہاں سے لاتے جا رہے ہو؟ جاؤ، جس طریقے سے اللہ کے رسول نے ذکر سکھایا ہے اس طریقے سے ذکر کرو، تمہیں اپنے نیکیوں کے گننے کی کوئی حاجت نہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری ایک نیکی بھی برباد نہیں ہوگی، اپنی نیکیوں کے بجائے اپنے گناہوں کو شمار کرو۔ اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے ذکر اس طریقے سے نہیں کیا جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر بڑا غصہ آیا تھا۔
کہاں ہیں وہ لوگ جو سنتوں کے لیے تڑپتے اور بدعتوں کے لیے اپنے دل میں وہ جذبات رکھتے ہیں جو جذبات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رکھا کرتے تھے؟ میرے محترم بھائیوں، بدعتیں بہت زیادہ ہیں۔ موسم کے اعتبار سے لوگوں نے ہر مہینے میں کچھ نئی بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، لیکن سب سے زیادہ بدعتیں جس مہینے میں انجام دی جاتی ہیں یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں آج ہم اور آپ ہیں، رجب کا مہینہ۔ رجب کا مہینہ ابتدا سے لے کر آخری وقت تک بدعتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اے اللہ، ہمارے سینوں کو کھول دے کہ ہم بدعتوں کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ اے اللہ، سنت سے تو ہم تمام کو قریب فرما دے۔ میرے محترم بھائیوں، رجب کا مہینہ اللہ رب العالمین کے پیدا کیے ہوئے دوسرے مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جو بخاری شریف کے سب سے بڑے شارح ہیں، انہوں نے بخاری شریف کی ایسی شرح فرمائی کہ بعد کے علماء کو جب بخاری کی شرح لکھنے کے لیے کہا گیا تو علماء نے کہا تھا جس طریقے سے فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، اسی طریقے سے فتح الباری کے بعد بخاری کی کوئی دوسری شرح نہیں ہے۔ علم حدیث کا اللہ تعالیٰ نے بڑا علم عطا فرمایا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی خصوصیت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ سب کے سب جھوٹی اور من گھڑت حدیثیں ہیں۔ رجب کے مہینے کی فضیلت، رجب کی خصوصیت کے سلسلے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جسے دلیل بنا کر اس کی فضیلت کو ثابت کیا جا سکے۔ رجب کا مہینہ اللہ رب العالمین کے پیدا کیے ہوئے عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ اسی لیے زمانہ جاہلیت کے لوگ رجب کے مہینے کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ رجب کے مہینے کی بڑی فضیلتیں ان لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ رجب کے مہینے میں روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھوں پر مارا اور انہیں کھانا کھانے پر مجبور کر دیا اور کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی تعظیم زمانہ جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے۔ کاش آج کوئی عمر ہوتے جو بدعتوں کو ڈنڈے کے زور پر روکا کرتے تھے، جس طریقے سے رجب میں روزہ رکھنے والوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی کھانا کھلایا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، رجب کے مہینے کی شریعت اسلامیہ میں کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ دوسرے مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ ہاں، رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کی فضیلت یا اس مہینے کے اندر کسی خاص عبادت کی فضیلت اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔